ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللقاء الثقافی زیر انتظام دارالبحث والاعلام کی اس علمی و خصوصی نشست میں اپنے رفیق درس شیخ ظفر کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم رفیق درس سے علامہ مودودی کی معناس تصنیف پردے سے کچھ سوالات کریں گے۔ سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رفیق درس کے علمی سفر پر ایک نگاہ ڈالی جائے۔ آئیے ان کے علمی سفر پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ ان کی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے ایک چھوٹے سے مکتب میں ہوئی۔ اس کے بعد دہلی تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے 4 سال میں قرآن پاک کا حفظ کیا اور دور مکمل کیا۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ سید احمد شہید لکھنؤ تشریف لائے اور وہاں سیاست تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کی شاخ مدرسہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ میں عالیہ اولیٰ سے عالیہ ثانیہ تک کی تعلیم حاصل کی۔ اس وقت دارالعلوم ندوۃ العلماء میں درجہ عالیہ ثالثہ میں زیر تعلیم ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے رفیق درس سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے سامنے کتاب کے مصنف کا مختصر تعارف کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں پردے کے متعلق کچھ بات کرنے کا موقع دیا۔ یہ جو کتاب پردہ ہے اس کے مصنف ہیں سید علامہ ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک مشہور عالم دین اور مفسر قرآن اور جماعت اسلامی کے بانی تھے۔ 20ویں صدی کے اسلامی مفکرین میں سے ایک تھے۔ ان کی فکر، سوچ اور تصانیف نے پوری دنیا کی اسلامی تحریکات کی ارتقاء میں بہت زبردست اور گہرا اثر ڈالا۔ ان کی یہ جو کتاب ہے پردہ ہند و پاک میں بہت زیادہ مقبول ہوئی ہے اور لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص کے بھی ذہن میں مغربی تمدن اور اسلامی تمدن کے بارے میں کوئی اشکال ہوگا تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد فرق واضح ہو جائے گا۔ یقیناً یہ کتاب بہت زیادہ مقبول و معروف ہوئی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد فرق واضح ہو جائے گا۔ مصنف نے کتاب کا نام پردہ رکھا ہے، تو کیا اس کتاب میں صرف برقع اور نقاب پر ہی بحث کی گئی ہے یا مزید دوسری چیزوں پر بھی بحث کی گئی ہے؟ دیکھیے، یہ جو لفظ پردہ ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ احکام کے مجموعے پر ہوتا ہے، اور یہ دراصل اسلامی ضابطۂ معاشرت کے اہم اجزاء پر مشتمل ہے، جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اعتدال اور توسط قائم رکھا جا سکتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پردہ کا مطلب یہ ہے کہ نقاب اور برقع یہ ایک جز ہے، یہ ایک جز، ہاں، بہت سے اجزاء مل کر کے، یعنی بہت سے اجزاء پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جی اسلامی تمدن اور مغربی تمدن کے درمیان اصولی اختلاف کیا ہے جس کی وجہ سے اتنا کشمکش پایا جاتا ہے؟ آخر کیوں شدت سے مغربی تہذیب و تمدن کی مخالفت کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مغربی تمدن اور اسلامی تمدن کے درمیان اصولی اختلاف تو ہیں، چونکہ مغربی تمدن کا مقصد یہ ہے کہ وہ زندگی کے معاملات اور ذمہ داریوں میں خواتین اور مرد کو یکساں شریک کر کے مادی ترقی کی رفتار کو تیز کر دینا چاہتا ہے، اور اپنی خواہشات اور جذبات کو اپنے فنون و مشاغل میں استعمال کر کے کشمکش حیات کی تلخیوں کو لطف و لذت میں تبدیل کر دینا چاہتا ہے۔ لیکن اسلامی تمدن کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے۔ اسلامی تمدن کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ایک ایسا نظام وضع کرنا چاہتا ہے اور جس سے دونوں صنفوں کے درمیان آزادانہ اختلاط کو روکا گیا ہے، اور ہر اس نظام کا اور ہر اس چیز کا قلع قمع کیا گیا ہے جو اس نظم و ضبط میں برہمی پیدا کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا قلع قمع کر دیا ہے۔ جی مسلمانوں کے پاس اسلامی تہذیب و تمدن ہوتے ہوئے جو تہذیب تمام تہذیبوں میں اعلیٰ تر و بالا تر ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کا مغربی تہذیب و تمدن سے مرعوب ہونا اور اسے اختیار کرنا، اپنی تہذیب و تمدن کو چھوڑ کر مغربی تہذیب و تمدن کو اپنانا، یہ کب اور کیسے ہوا؟ آخر اس کی وجہ کیا بنی؟ 18ویں صدی کا آخری زمانہ اور 19ویں صدی کا ابتدائی زمانہ تھا، جب یورپ پوری دنیا اسلام پر چھا گیا، اور 19ویں صدی کے نصف آخر تک پہنچتے پہنچتے بیشتر مسلم قومیں
اس کی غلام ہو چکی تھی، اور جو غلام نہیں ہوئی تھی وہ ان کی تہذیب سے مرعوب ضرور ہو گئی تھی اور ذہنی غلام کا شکار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہر وہ پختہ تخیل جو یورپ سے آیا ان لوگوں نے اس کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیا، جیسے کہ شراب ہے، جوا ہے، لاٹری ہے، رقص و سرود، اور یہاں تک کہ مذہبی عقائد میں بھی مغربی تہذیب کی عملیات اور نظریات کو انہوں نے اس طرح قبول کیا جیسے آسمان سے اتری ہوئی وحی ہو، جس پر سمینا و اطعنا کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اسی لیے انہوں نے قرآن و حدیث پر اعتراض کیا، اور اسی طرح اسلامی معاشرت پر اعتراض کیا، تعدد ازدواج پر اعتراض کیا، نکاح و طلاق پر اعتراض کیا، الغرض ہر اس چیز پر اعتراض کیا جس کو مغرب نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور جس کو وہ اپنی تحریروں میں اور اپنے لٹریچروں میں جو ہے اس کی جو ہے مضاحکہ انگیز تصویر کھینچتے تھے، چونکہ وہ ذہنی غلام کا شکار ہو گئے تھے، اندھی تقلید جسے جی اندھی تقلید کی وجہ سے وہ جو ہے وہ جس کو ناپسند کرتے تھے اس کو بھی یہ ناپسند کرتے تھے۔ جی یورپ نے جب پردے اور نقاب کو نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا اور اپنے لٹریچروں میں اس کو نہایت گھناؤنی بنا کر پیش کیا، اس کے بعد نیم علماء نے حجاب کے مسئلے پر کیا فیصلہ لیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جب یورپ نے پردے و نقاب کو نہایت گھناؤنی اور مضاحکہ انگیز تصویر کھینچی اور اسلام کی فہرست میں خواتین کی قید کو نمایاں جگہ دی، تو ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اس داغ کو کہیں سے دھویا جائے۔ تو انہوں نے قرآن و حدیث کی ورق گردانی اس وجہ سے کی کہ اس داغ کو دھونے کا کوئی سامان مل جائے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن و حدیث میں غور کیا، اور تو انہیں پتہ چلا کہ بعض ائمہ جو ہے وہ منہ اور ہاتھ کھولنے کی اجازت دیتے ہیں، اور بعض علماء جو ہے وہ عورت کو ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ پھر جب اور غور فکر کیا تو انہیں پتہ چلا کہ جو جنگ میں سپاہی گئے ہیں اس کو پانی پلانے کے لیے عورت جا سکتی ہیں، وہاں اگر زخمی ہے تو ان کی مرہم پٹی کے لیے جا سکتی ہیں۔ بس اتنا مواد کافی تھا، بس اتنا مواد کافی تھا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسلام نے عورت کو پوری آزادی دی ہے۔ یہ تو یہ بات کے یعنی قرون اولیٰ کے بہت بعد مسلمانوں نے اس کو جو ہے برقع و نقاب کو جو ہے اختیار کیا ہے، ورنہ اسلام تو پہلے سے ہی آرٹ کا دوست رہا ہے، ناچ گانے اس کو سراہتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ انہوں نے جو ہے اس سے جوڑ دیا اور کہہ دیا کہ پوری آزادی اسلام نے دی ہے۔ یورپ میں آزادی نسواں تحریک کی ابتدا کب ہوئی؟ اس تحریک کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ جب ہمارے اصلاح طلب حضرات نے دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یورپ کی عورتوں کی زینت و آرائش کو دیکھا، ان کی آزادانہ نقل و حرکت کو دیکھا، اور فرنگی معاشرت میں ان کی سرگرمیوں کو دیکھا، تو ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش ہماری عورتیں بھی اس روش پر چلتیں، تاکہ ہمارا تمدن اور فرنگی تمدن کے درمیان کوئی فرق نہ ہوتا بلکہ دونوں ہمسر اور برابر ہوتے۔ 19ویں صدی کے آخری زمانے میں آزادی نسواں کی جو تحریک مسلمانوں میں پیدا ہوئی، اس کی اصل محرک جو ہے یہی جذبات و رجحانات تھے۔ اس تحریک کا مقصد مسلمان خواتین کو اس روش پر چلانا ہے جس پر یورپ کی عورتیں چل رہی ہیں، اور اس نظام معاشرت کی پیروی کرنا ہے جو اس وقت فرنگی قوموں میں رائج ہے۔ بس یہ مقصد ہے۔ اچھا، فرانس کے انقلاب کے زمانے میں صنعتی انقلاب رونما ہوا، اور تمدنی زندگی پر ان کے اثرات جو مرتب ہوئے، اس سے فرانس کے لوگوں پر کیا اثر ہوا اور اس کے کیا نتائج ظاہر ہوئے؟ دیکھیے، فرانس کے انقلاب کے زمانے میں صنعتی انقلاب رونما ہوا، جس کو انگلش میں انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں۔ انڈسٹریل ریولوشن
سرمایہ دار طبقوں نے بڑے بڑے صنعتی ادارے قائم کیے اور صنعت و تجارت کے نئے مرکز رفتہ رفتہ عظیم الشان شہر بن گئے. دیہات و مفصلات سے لاکھوں کروڑوں انسان کھینچ کھینچ کر شہر میں جمع ہوتے چلے گئے. اسی تصور آزادی نے کیا مرد، کیا عورت، کیا شوہر، کیا بیوی، کیا بیوہ، تمام قسم کی عورتوں کو کسب رزق کے لیے نکل آنے پر مجبور کر دیا. اور پھر جب دونوں صنفوں کے درمیان ربط و اختلاط کے مواقع زیادہ بڑھنے لگے تو فطری نتائج بھی ظاہر ہونے لگے. جب ایک ساتھ لوگ ملیں گے فطری نتائج بھی ظاہر ہونے لگے. ظاہر سی بات ہے. اسی شخصی آزادی نے اور اسی نئے فلسفے اخلاق نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ایک قدم آگے بڑھا کر یہ اطمینان دلایا باپوں، بھائیوں، بیٹوں، بیویوں، شوہروں کو یہ اطمینان دلایا کہ یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ، جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب ٹھیک ہے، یہ ایک انقلاب ہے، اٹھان ہے، یہ کوئی گراوٹ نہیں ہے، یہ ایک انقلاب ہے. یعنی اس کو انقلاب کے نام سے موسوم کیا. آپ سمجھ سکتے ہیں. جی جی، یعنی اس کو اٹھان بتایا. جی اٹھان بتایا. سرمایہ دارانہ خود غرضی کسے کہتے ہیں اور اس کے پیچھے انسان کا کس قدر مفاد ہوتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے. فرانس میں تحریک آزادی نسواں کی وجہ سے جو سرمایہ دارانہ خود غرضی وجود میں آئی، فرانس میں اس کا کیا اثر ہوا، اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سرمایہ دارانہ خود غرضی تحریک آزادی نسواں کی وجہ سے وجود میں آئی. اس تحریک نے ہر فرد کو ہر ممکن طریقے سے دولت کمانے کا اجازت نامہ دے دیا اور اس نئے فلسفے اخلاق نے ہر اس طریقے کو حلال و طیب ٹھہرایا جس سے دولت کمائی جا سکتی ہو، خواہ ایک شخص کی دولت مندی کتنے ہی اشخاص کی تباہی کا نتیجہ ہو. چنانچہ تھیٹروں میں، رقص گاہوں میں، فلم سازی کے مرکزوں میں سارے کاروبار کا مدار اس پر قرار پایا کہ عورت کی خدمات زیادہ سے زیادہ حاصل کی جائیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے یعنی کچھ لوگوں نے عورتوں کو کرائے پر چلانے کا کام کیا. کچھ لوگوں نے قہوہ گیری کا بین الاقوامی سطح پر منظم طریقے پر ایک تجارت بنا دیا اور کچھ لوگوں نے زینت و آرائش کے نئے نئے سامان نکالے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کے جیب میں ڈاکہ ڈال سکے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کسی تجارتی اشتہار کو اٹھائیے، اس میں آپ کو ایک خاتون کی تصویر ملے گی. جی، یہ تصویر کیوں رہتی ہے؟ تاکہ اس سے نوجوان نسل اور انسان اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کی طرف آئیں، لپکیں، تاکہ یعنی اس دکان میں جب آئیں گے سامان خریدیں گے تو اس کے جیب میں اچھی طرح ڈاکہ ڈال سکیں گے، جس کی وجہ سے انسان اپنی مفاد کے خاطر، اپنے فائدے کے لیے پورے معاشرے کو تباہ کرتا ہے، پورے معاشرے کو بگاڑتا ہے، بس اپنے مفاد کی خاطر. صرف اپنے مفاد کے لیے. اسی کو سرمایہ دارانہ خود غرضی کہتے ہیں. اپنے مفاد کے لیے ہاں، اور پورے لوگوں کو، تمام لوگوں کو تباہ برباد کرنا، اسی کو سرمایہ دارانہ خود غرضی کہتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ یورپ کے لوگوں نے جمہوری نظام سیاست کا کس طرح غلط فائدہ اٹھایا اور اس نظام کو اپنے مفاد کے لیے کیسے استعمال کیا اور اس کا نتیجہ کیا ظاہر ہوا؟ اسی تصور آزادی نے فرانس میں جمہوری نظام سیاست کو جنم دیا. اس جمہوریت کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگ خود اپنے حاکم اور قانون ساز ہیں، وہ جس طرح چاہیں قانون بنائیں، وہ اگر جس قانون کو ناپسند کریں اس قانون کو جس طرح چاہیں وہ ترمیم و تنسیخ کریں. اس جمہوریت کے جدید نظریے نے انسان کو بالکل خود مختار بنا دیا اور ہر چیز کا مدار رائے عامہ پر رکھا، اور رائے عامہ کے تغیرات کے ساتھ ساتھ قانون بھی بدلتا چلا گیا. کوئی بھی کام فرانس کے اندر جس پر 50% یعنی 50% سے زیادہ لوگ راضی ہو جاتے تھے تو وہ ایک قانون اور شریعت بن جاتا، وہ ایک قانون اور شریعت بن جاتا.
آپ اس کی عبرت انگیز مثال نازی دور سے پہلے جرمنی کی ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے ماگنو ہرشفلڈ جی، ایک ڈاکٹر ہے جو مجلس اصلاح صنفی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ورلڈ لیگ آف سیکسول ریفارم کے صدر رہ چکے تھے. انہوں نے عمل قوم لوط کے حق میں 6 سال تک پروپیگنڈا کیا. آخر کار وہ اپنے پروپیگنڈے میں کامیاب ہوئے اور جمہوریت کا آلہ اس حرام کو حلال کر دینے پر راضی ہو گیا اور جرمن پارلیمنٹ میں کثرت رائے سے یہ طے کر دیا کہ آج سے یہ فعل جرم نہیں، بشرطے کہ رضامندی کے ساتھ یہ اس کا ارتکاب کیا جائے. عاقدین کا راضی ہونا ضروری ہے. اگر نابالغ بچہ ہو تو اس کا جو ہے ایجاب و قبول کی رسم یہ ولی ادا کرے. اگر نابالغ بچہ ہو تو ایجاب و قبول کی رسم کون ادا کرے؟ ولی ادا کرے. یہ باضابطہ پارلیمنٹ میں پاس ہوا. یعنی ایک حرام کاری کو حلال کر دینے پر مجبور ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ 50% سے زیادہ لوگ اس کام پر راضی تھے. یہ قانون بن گیا ایک طرح سے. اس کو قانون بنا دیا گیا. قانون بنا لیا. جی، یہ بتائیے کہ مالتھس کون ہے اور وہ کب پیدا ہوا اور وہ کس تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس تحریک کا مقصد کیا تھا؟ یہ ایک فرانسی ماہر معاشیات تھے. یعنی ان کا پورا نام جو ہے وہ تھامس رابرٹ مالتھس ہے. اچھا. یہ 13 فروری 1766 کو پیدا ہوئے. وہ برطانیہ رائل سوسائٹی کے یا FRS کے جو ہے رکنی بھی تھے اور ان کی وفات 23 دسمبر 1834 کو ہوئی. انہوں نے فرانس کی آبادی کو روکنے کے لیے ضبط ولادت کی تجویز پیش کی تھی. ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ یہی تجویز کچھ دنوں کے بعد زنا و فواحشات کی کثرت میں کس قدر مددگار ثابت ہوگی. 19ویں صدی کے آخر میں نارمل توزیع تحریک کی ابتدا ہوئی. اسی تجویز کا نتیجہ ہے جو انہوں نے تجویز پیش کی تھی. اسی تجویز کا نتیجہ ہے کہ 19ویں صدی کے آخر میں نارمل توزیع تحریک کی ابتدا ہوئی، جس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنی خواہش کو آزادانہ طور پر پوری کرے اور اس کے نتیجے میں جو ولادت ہو اس کو سائنٹیفک ذرائع سے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ولادت کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے. اب اس کی ایک مثال ہم پیش کرتے ہیں کہ ایک جرمن کا جو ہے ایک سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک لیڈر ہے ببیل نہایت بے تکلفانہ انداز میں لکھتا ہے کہ انسان آخر حیوان ہی تو ہے اور حیوان میں نکاح وہ بھی دائمی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی حیوان ہے تو نکاح، یہ نکاح کیا چیز ہے؟ نکاح نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل غیر فطری بات ہے. انہوں نے کہا کہ حیوان ہے تو پھر اس کو نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی خواہشات کو آزادانہ طور پر پوری کرے. اس کا جو اثر سب سے زیادہ ہوا وہ فرانس کی جنگ عظیم میں ہوا. انہوں نے اس تحریک کو اور زیادہ بڑھایا. کیونکہ جب فرانس کے مدبروں کو یہ معلوم ہوا کہ فرانس کی گود میں لڑنے کے لیے نوجوان بہت کم ہے، اگر یہ قلیل التعداد نوجوان جنگ کر کے زندگی کو محفوظ کر بھی لے تو دوسرے حملے میں اس کا بچنا محال ہوگا. دوسرے حملے میں بچا نہیں سکتے. تو انہوں نے اپنے اخباروں کے ذریعے اور خطابت کے ذریعے اور لٹریچروں کے ذریعے حتیٰ کہ سنجیدہ علماء اور سیاست داں نے ایک زبان ہو کر تمام خواتین سے مطالبہ کیا، خاص طور پر کنواریوں سے اور بیوہ عورتوں سے مطالبہ کیا کہ آپ بچے جنو نکاح کی رسمی قیود کو بالائے طاق رکھ کر آپ بچے جنو اس کی فکر مت کرو کہ نکاح کیے ہو نہیں کیے ہو، بلکہ آزادانہ طور پر اپنی خواہشات کو پوری کرو اور بچے جنو، اور اس کے نتیجے میں جو بچے ہوں اس کو ملک کے لیے قربان کرو. یہ مہم چھیڑ دی انہوں نے اور بہت عورتوں نے
آزادانہ طور پر اپنی خواہشات کو پوری کی، اور اس کے نتیجے میں جو بچے ہوئے اس کو ملک کے حوالے کیے، اور ملک نے اس کو بہت اچھا خطاب دیا. اچھا خطاب ان کی نظر میں، ہماری نظر میں نہیں ہے. جی بہت اچھا خطاب. کیا خطاب؟ وہ ہے وار گوڈ مدرس. گوڈ مدرس یہ خطاب دیا. اردو میں آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، یہ ایک اچھوتا تخیل ہے جی، اس کا آپ اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتے. اردو ترجمہ کرنے سے عاجز و قاصر ہے. بالکل. اب حلال حرام طریقے پر کام کرنے والی خاتون کو ایسا لقب دینا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر وہ لوگ حیوانیت کا شکار ہو چکے تھے. جی بالکل. ایک سوال یہ کہ آخری سوال ہے کہ فرانس کے نوجوان مرد اور عورتوں میں فحش لٹریچروں کے ذریعے جن سے سب سے زیادہ شہوت پرستی کو اور بد اخلاقی کو عام کیا گیا اور صنفی تعلقات کے جذبات کو بھڑکایا گیا، جس کو آپ یہاں بتانا بہتر سمجھتے ہوں، بتائیں ہمارے ناظرین کے سامنے. دیکھیے بہت سے ہیں، چونکہ وقت کی کمی ہے. جی کسی ایک کے ہی مثال دے دیتے ہیں. جی. ایک خاتون ہے جارج سین. یہ جو ہے 1804 کو پیدا ہوئی اور 9 جون 1876 کو فوت ہو گئی. یہ ایک فرانسیسی ناول نگار تھیں اور 19ویں صدی کی کامیاب ترین خاتون مصنفین میں سے ایک تھیں. انہوں نے 30 سال تک اپنی شاداب تحریروں کے ذریعے فرانس کی نوخیز نسلوں کو تباہ و برباد کیا، ان کے اندر شہوانی جذبات کو بھڑکایا. اس خاتون نے ہر اس اخلاق کا جنازہ نکالا جس پر ہمیشہ سے انسانی شرافت اور خصوصاً عورت کی عزت کا مدار رہا. انہوں نے ایک شخص سے نکاح کے باوجود حسن نکاح سے باہر آزادانہ تعلقات قائم کی، اور ان کی سوانح حیات میں کم از کم 6 ایسے شخص ملتے ہیں جس سے اس کی اعلانیہ اور باقاعدہ آشنائی رہی ہے. فرانس کے ایک شاعر ہیں الفرے مسے، انہی کی عشاق میں سے تھے. وہ اس کے یعنی ان کی بے وفائی سے اس قدر دل شکستہ ہوئے کہ انہوں نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ جارج سین میری جنازے میں نہ آ پائے اور میرے چہرے کو نہ دیکھے. انہوں نے جو ہے ایک وصیت کی تھی. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کس قدر اس خاتون نے دل شکستہ کی ہوگی. اور دوسری چیز یہ تھا اس عورت کا ذاتی کریکٹر. انہوں نے فرانس کی نوخیز نسلوں کو اپنی شاداب تحریروں کے ذریعے برباد اور شہوانی جذبات کو بھڑکانے میں بہت زیادہ جو ہے رول ادا کیا انہوں نے. جی جی جی. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمارے یہاں اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ یہاں تشریف لائے. ناظرین اب ہم اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں اگلی قسط میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.